جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم. جی بلوم ٹیکسانومی اور سولو ٹیکسانومی یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے. کل ہم نے ٹیسٹ بائی میتھڈ کی ہم نے ٹائپس دیکھی تھیں اور ٹیسٹ بائی پرپس کو بھی ڈسکس کیا تھا. کوئی بتا سکتا ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی 3 خصوصیات؟ جی میں بتاؤں؟ جی بتائیے. سر سب سے پہلے تو یہ ایکوریٹ ہوتا ہے اور اس ایکسپرٹ اسپیشلسٹ جو ہیں بناتے ہیں، اور اس میں سیکنڈ بات یہ انفلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی فلیکسیبلٹی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ اس میں جو نامز ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور اچھا کانٹینٹ وغیرہ بھی کور کیے جاتے ہیں. جتنے بھی کانٹینٹ ہوتے ہیں سب کو کور کیا جاتا ہے، صرف ایک کو نہیں. اوکے، اگر آپ سے اس کی کوئی ڈیفینیشن پوچھے تو کیا بتائیں گی؟ This test developed by expert specialists and it covered the whole content. Apart from this, it is more accurate than non-standardized test, and اوکے its scope is wider than standardized test. جی. ایمز کیا ہوتے ہیں، کون بتائے گا؟ جی ایمز سر ایم نیشنل لیول کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں اس تو کا؟ چپ کریں سر، جیسے ٹیکنالوجی کو جو ہے نیشنل لیول پہ پروموٹ کرنا. اوکے. واٹ آر آبجیکٹیوز؟ جی آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ سر میں بتاؤں آبجیکٹیوز کا؟ جی جی بتائیے. سر آبجیکٹیوز جو ہے نا مقاصد ہوتی ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ کلاس روم لیول پر جو ہے نا وہ اچیو کیے جاتے ہیں. یہ آبزرویبل بھی ہوتے ہیں، میئریبل بھی ہوتے ہیں. لیسن پلان کے تھرو جو ہے وہ ہم آبجیکٹیو کو جو ہے وہ اچیو کر رہے ہوتے ہیں کلاس، اور یہ کلاس روم لیول تک ہوتے ہیں، مینس سبجیکٹ لیول پر ہوتے ہیں یہ. اوکے. واٹ آر گولز؟ گولز کیا ہوتے ہیں؟ سر گولز جو ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ لیول پر ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ لیول پر ہوتے ہیں، یا ایک پورے ایک ایئر ہوتا ہے، یا ایئر لیول پر ہوتے ہیں. ایمز جو ہوتے ہیں وہ گولز جو ہوتے ہیں وہ ایم اور آبجیکٹیو کے درمیان جو ہے وہ برج کا کام کرتے ہیں. اوکے چلیں ایز اے جی ہم برج رول بھی ہے اس کا. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم بلوم ٹیکسانومی. سولو اور بلوم ٹیکسانومی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ایجوکیشن میں، ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر بینجمن بلوم تھے، یہ امریکن تھے. انہوں نے 1956 میں 1956 میں ایک ٹیکسانومی کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کو، چیزوں کو کلاسیفائی کرنا، درجہ بندی کرنا، اس کو ٹیکسانومی کہتے ہیں. تو انہوں نے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی سر سلائڈ شو نہیں ہو رہی، سلائڈ شو نہیں ہو رہی سر. ایک سر سیکنڈ. نہیں ہو رہی. جی جی میں ڈسپلے کر رہا ہوں. یس سر سلائڈ شو نہیں ہو رہی. اب جی اب ہوئی ہے شو؟ سر ابھی بھی شو جی نہیں ہو سر رہی. ہو گئی. نہیں سر ہو نہیں گئی ہو ہیں رہی سر. سر. اوکے اب سر تو آپ جی. یس سر ہو گئی. تو ہو گئی ہیں. 1956 میں 1956 میں ڈاکٹر بینجمن بلوم نے، امریکن تھے، انہوں نے کلاسیفیکیشن کی، کلاسیفائی کیا، درجہ بندی کی کہ جو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ
کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے ایک ڈومین بنایا. ایریا، ڈومین کہتے ہیں ایک ایریا کو، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ایریا جس کا نام انہوں نے رکھا کگنیٹیو، کہ یہ کگنیٹیو ڈومین ہے لرننگ کا، اور اس کے یہ 6 لیولز ہوتے ہیں. اس نے 6 لیولز بنائے اور ان کو درجہ بندی دی کہ سب سے جو نیچے ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ہائیسٹ لیول کی جو ہمارے پاس جو بچے کے اندر کگنیٹیو ایبیلٹیز ہوتی ہیں وہ ایویلویشن ہوتی ہیں، اور بالکل ہائیسٹ لیول ایویلویشن اور لویسٹ لیول نالج. تو اس نے ان کو اس طرح سے ان کی درجہ بندی کی لویسٹ سے ہائیسٹ آرڈر میں: نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن. تو اس نے ایک ڈومین بنایا، ایک ایریا بنایا، اور اس کو اس کی درجہ بندی کر دی 6 لیولز میں 1956 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے. پھر اس بلوم ٹیکسانومی کا دوسرا ایریا یا دوسرا ڈومین، افیکٹو ڈومین، یہ 1964 میں ان کے ہی اسٹوڈنٹ ڈیوڈ کریتھول نے یہ انٹروڈیوس کروایا. بلوم ٹیکسانومی کا دوسرا ایریا 1964 میں ان کے اسٹوڈنٹ ڈیوڈ کریتھول نے انٹروڈیوس کروایا. اس نے یہ ایریا، یعنی جو پہلا ڈومین دیا یا ایریا دیا بینجامن بلوم نے، وہ تھا کس چیز سے ریلیٹڈ؟ بچے کی کگنیٹیو، یعنی جو مینٹل ایبیلٹیز ہیں، بچے کی انٹلیکچوئل ایبیلٹیز ہیں، ان سے ریلیٹڈ تھا. ہم ابھی اس کو ڈسکس کریں گے. دوسرا جو ایریا دیا افیکٹو ڈومین، یہ بچے کے بیہیویئر، فیلنگ، ایٹیٹیوڈ یا ویلیو سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایٹیٹیوڈ، ویلیوز یا فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ ڈیوڈ کریتھول نے. پھر تیسرے نمبر پہ سمپسن نے اسی ٹیکسانومی کے اندر ایک اور ایریا کا اضافہ کیا، ایک اور ڈومین کا اضافہ کیا، اور اس کا نام سائیکو موٹر ڈومین ہے. یہ پریکٹیکل یا موٹر سکل سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو سمپسن نے 1972 میں اس ٹیکسانومی میں ایڈ کیا، اور اس کے 7 سب لیولز ہیں. کگنیٹیو ڈومین کے 6 لیولز ہیں، افیکٹو کے 5 ہیں، اور سائیکو موٹر کے 7 سب لیولز ہیں. ہم ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں ان کو دیکھیں گے. پہلے ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. بلوم ٹیکسانومی از کنسسٹ آف 3 ہائرارکیکل ماڈل. 3 ماڈلز ہیں یا ڈومینز یا ایریاز: کگنیٹیو، افیکٹو اینڈ سائیکو موٹر، which are اسٹوڈنٹ کو ایڈ کر دیں لائٹ نہیں ہے تو آپ ایڈ کر used to classify the educational objectives. Okay. Which are used to classify the educational objectives into a level of complexity and specificity. The model or domains are cognitive, affective and psychomotor. مجھے تو دکھاؤ. جی مائک آف کر دیں. کس کا مائک آن ہے؟ Bloom taxonomies consist of 3 hierarchical models which are used to classify educational objectives into level of complexity and specificity. یہ 3 جو ہے وہ اس کے ڈومینز ہیں اس ٹیکسانومی کے. ہیرارکی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا؟ جی ہم سیکوینس کو. سیکوینس سر میں کو. جی آپ بتا دیں. یہ بتانا تھا ایک چین میں اور سیکوینس میں کوئی چیز چلتی ہے. جیسے فوڈ چین کی ہم بات کرتے ہیں بایو میں، تو ایک اینیمل دوسرے کو کھا رہا ہے اور ہیرارکی بنتی ہے، اور موسٹلی نیچے والی چیز پہ، نیچے والی باٹم پہ چیز زیادہ ہوتی ہے، اور جب جیسے جیسے اوپر جاتی ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے. جی سر اسے اسینڈنگ آرڈر کی سینس میں بھی لے سکتے ہیں. ہاں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ ہیرارکی آرڈر کو میں. اسینڈنگ یس ڈسینڈنگ نہیں ہو سکتا، اسینڈنگ ہوگا. بلوم کلوز ٹو ہائی جائے گا. جی بلوم ٹیکسانومی از کنسسٹ آف 3 لیول آف hierarchical model کمپلیکسٹی بھی بڑھتی جاتی which ہے. are used to classify educational objectives into level of a complexity and specificity. اب یہ ہیرارکی کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ آپ دیکھیں تو نالج بالکل باٹم پہ ہے اور ایویلویشن بالکل ٹاپ پہ ہے. تو یہ ہیرارکی ہے پراپر اس کی، ٹھیک ہے، اسینڈنگ آرڈر میں. تو بیسیکلی اسی طرح باقی ڈومین یہ آپ دیکھیں، اگر یہ افیکٹو ڈومین ہے، اس کی ہیرارکی آپ دیکھیں، یہ سائیکو موٹر ڈومین ہے، اس کی ہیرارکی آپ دیکھیں، تو تینوں ہیرارکیکل ماڈل ہیں جو کہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو ایزی ٹو یا سمپل ٹو کمپلیکس اور مور اسپیسیفک فارم میں کیا کرتے ہیں، کلاسیفائی کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں.
بینجامن بلوم نے پہلا ایریا دیا یا ڈومین نالج، اس کے 1956 میں اس کے 6 لیول ہے: نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن۔ افیکٹو ڈومین جو ہے وہ کس نے دیا؟ کریتھول نے 1964 میں، اس کے 5 سب لیول ہیں: اٹینڈنگ یا ریسیونگ، ریسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزیشن۔ اور 1972 میں سائیکو موٹر ڈومین سمپسن نے دیا اور اس کے 7 سب لیول ہیں: پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ ریسپانس میکانزم، کمپلیکس، اوورٹ ریسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجینیشن۔ اب ہم 1 بائی 1 ان ڈومینس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل کوگنیٹیو ڈومین ہے۔ کوگنیٹیو ڈومین نالج سے یا انٹلیکچوئل ایبیلٹیز، مینٹل ایبیلٹیز یا مینٹل سکلز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ کوگنیشن کا مطلب مائنڈ ہوتا ہے، تو کوگنیٹیو ڈومین از کنسرنڈ ود نالج آؤٹ کمز اینڈ انٹلیکچوئل مینٹل ایبیلٹیز اینڈ سکلز۔ تو ان میں سے آپ کا کوگنیٹیو ڈومین آپ سے پوچھا جا سکتا ہے از ریلیٹڈ ٹو نالج، آپشن ہو سکتا ہے یہ بھی، یا یہ نہیں ہوگا تو انٹلیکچوئل یا مینٹل ایبیلٹیز یا سکلز آپشن میں موجود ہوگا۔ ہم اس کے لیولز کو جو ہیرارکی وائز ہیں ہم ان کو ایسے ہی اسی ترتیب سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ ایک گاڑی میں، ایک گاڑی کی ورک شاپ ہے فرض کریں، تو وہاں پہ یہ صرف میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ سیکوینس اس کا سمجھ لگ جائے کہ ایک گاڑی کی ورک شاپ پہ ایک بچہ آتا ہے، ایک لڑکا آتا ہے کہ جی اس کو ایک والد اس کا لے کے کہ اس کو جو ہے وہ ورک شاپ پہ آپ نے کام سکھانا ہے فرض کریں۔ اب وہ لڑکا پہنچ جاتا ہے تو اس کا جو استاد ہے، جو میکینک ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ پہلے سے کسی چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کتنا نالج ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، حالات کے بارے میں، گاڑی کے پارٹس کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں ایکوپمنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے کہ فلاں کا کیا کام ہوگا، فلاں کا کیا کام ہوگا، فلاں کیا کام ہوگا۔ اب ایک گاڑی آتی ہے، وہ ایک ایکوپمنٹ اپنا ایک آلہ اٹھاتا ہے اور اس کہتا ہے یہ دیکھیں یہ فلاں چیز میں نے آپ کو بتائی تھی اور یہ یہاں پہ استعمال ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس کو وہاں پہ استعمال کرے اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ گاڑی کا انجن ہے، اس کو ہم ایسے ایسے پارٹس میں ڈیوائڈ، اس کو ایسے کھولتے ہیں۔ اب وہ کیا کرے، انالیسس کر رہا ہے، جو مکمل ایک ٹاپک کہہ لیں یا ایک ایریا کہہ لیں یا ایک جو ہے پارٹ کہہ لیں، اس کو کیا کریں سب پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو دکھا رہا ہے۔ اب پھر وہ کہتے ہیں اب دیکھیں یہ ہم اس کو دوبارہ جوڑیں گے ایسے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو سنتھسائز کر رہا ہے، دوبارہ سے ملا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ ایویلویشن ہوگی۔ وہ کہے گا کہ اب یہ دیکھیں کہ کیا جو ہم نے کام کیا یہ اچھی طرح سے کرتا ہے کام یا نہیں کرتا، ہمارا کام اوکے ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا کہ کتنا اچھا کام ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے ایک سیکوینس میں۔ سب سے پہلے نالج ہے، ایبیلٹی ٹو ریکال اور ریممبر پریویسلی لرنڈ مٹیریل، لویسٹ لیول ہے۔ ایک بچہ جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ اس کو میمورائز کرنا، یا جو پہلے سے موجود ہے اس کو ریکال کرنا، نئی انفارمیشن کو ریممبر کرنا یا پرانی کو ریکال کرنا، یہ نالج کہلاتا ہے۔ نالج اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیو ڈومین، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ایبیلٹی ٹو ریکال اور ریممبر دا پریویسلی لرنڈ مٹیریل۔ اچھا، یہ ہو گیا، جیسے بچے سے اس نے پوچھا کہ آپ کتنا کچھ جانتے ہیں۔ پھر آتا ہے کمپریہنشن۔ اب وہ ایک ایک ایکوپمنٹ کو اٹھا کے دکھا رہا تھا اس بچے کو کہ اس کا فلاں جگہ استعمال ہے، فلاں جگہ، یعنی ہر چیز کا مطلب سمجھا رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ اس کو دے رہا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دا ایبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا مٹیریل، یہ کمپریہنشن ہے۔ پھر ہے اپلیکیشن، اب وہ ایکوپمنٹ کو یوز کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کو بتا بھی رہا تھا کہ یہ فلاں جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ایبیلٹی ٹو اپلائی دا پریویسلی لرنڈ نالج، وہ جو اس نے پہلے اس کو دکھائے تھے اب وہ ان کو استعمال کر کے دکھا رہا ہے۔ تو بچہ بھی ایسے ہی کلاس روم میں کرے گا جو اس نے سیکھا ہے پہلے۔ چلے میں یہ ایک اور ایگزامپل کلاس روم کی بعد میں دوں گا۔ ایبیلٹی ٹو اپلائی پریویسلی لرنڈ نالج انٹو نیو سچویشن، اب یہ اپلیکیشن ہوگی، وہ جو آلات اس کو استعمال کر کے دکھا رہا ہے۔ پھر آتا ہے انالیسس، ٹیکسانومی دونوں جو ہیں ان میں بلوم ٹیکسانومی امپورٹنٹ ہے۔ بلوم ٹیکسانومی میں پھر کوگنیٹیو ڈومین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ ریلیٹڈ زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں اکثر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسی ایریا سے پوچھے جائیں گے، لیکن زیادہ تر اسی میں سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔
پاکستان میں اگر ہم بات کریں پنجاب لیول پہ تو بورڈ کا امتحان بھی اسی یعنی فرسٹ 3 لیولز میں سے ہو رہا ہے. ہمارا بورڈ کا جو ابھی پیپر ہو رہے ہیں 9th 10th کے ہوں گے اس میں 70% نالج لیول کے کویسچن ہوتے ہیں, 20% کمپریہنشن کے اور 10% اپلیکیشن لیول کے. اسی طرح پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پیک جو پیپر میں بنا کے دیتا ہے وہ بھی صرف اسی ایریا سے اسی ڈومین سے بنا کے دیتا ہے. اچھا اب اپلیکیشن بھی ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا, اس نے حالات بھی بتا دی. اب وہ جو ٹائر تھا یا کوئی پارٹ تھا انجن تھا اس کو اوپن کیا, کھول کے الگ الگ کر دیے سارے کمپوننٹس. اس کو کیا کہتے ہیں, انالیسس کہتے ہیں. ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن فیکٹ انٹو کمپوننٹ پارٹس فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اچھا اب یہ بھی ہو گیا. اب اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, سیٹ کر لیا. اب بھی کیا کرے گا, دوبارہ انٹیگریٹ کرے گا, انہی پارٹس کو جوڑ کے دوبارہ انجن کو ٹھیک کر لے گا. تو اب the ability to integrate different parts to form a new whole, synthesis ہو گیا. and last one evaluation, check the ability to check and judge the value of material. اب یہاں پہ اس کو دکھایا, یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے تو یہ ایسے اوکے, اس کی آواز اب ختم ہو گئی گاڑی کی, جو بھی مسئلہ تھا فرض کریں. اب ہم اس کو اگر دیکھیں, یہ ہائیسٹ لیول اس کا ایویلویشن ہوتا ہے, اینڈ پہ ہوتا ہے, ہائیسٹ ہے. نالج میں ریکال کرنا ایبیلٹی کو. آپ ایک بچے کو کوئی ٹاپک دیتے ہیں, اس سے پہلے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں اس کو پہلے سے پتہ ہے وہ آپ بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اور اس کو نئی انفارمیشن آپ دیتے ہیں, بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے. مثلا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بچے کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا فرض کریں, تو یہ اس نے کیا کر دیا, نالج دے دیا. اب بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے. اچھا کمپریہنشن ہے. کمپریہنشن میں جو چیز بچے نے یاد کی اس کے میننگ کو بھی انڈرسٹینڈ کرے, اس کے میننگ کو بھی بچے کو پتہ ہونا, اس کے میننگ بھی پتہ ہونا چاہیے. فرض کریں ہم کہتے ہیں, میں کرتا ہوں فرض کریں ڈوئنگ, میں ایک ورڈ لکھتا ہوں بورڈ, بچے سے کہتا ہوں کہ یہ ورڈ ڈوئنگ ہے, اس کے اسپیلنگ یاد کریں گے, ایف این فین. اب بچے کو یہ پتہ ہو کہ فین کا مطلب کیا ہوتا ہے, ڈوئنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وین کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسکائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو بچے کو ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا مٹیریل, جو چیز کو دی جائے اس کے میننگ کا بھی اس کو پتہ ہو. 3rd نمبر پہ ہے اپلیکیشن. اپلیکیشن میں پریویسلی لرن نالج کو نیو سچویشن میں اپلائی کرے. بچے نے اسکول کی بک سے سیکھا کہ بھئی جب گرین سگنل ہوگا آن, گرین لائٹ آن ہوگی تب گاڑی موو کرے گی. اچھا اب وہ وہاں پہ موجود ہے, اس روڈ کے اوپر موجود ہے, وہ جو اس نے اسکول میں کتاب سے ٹیچر نے اس کو پڑھایا, اب وہ اس کو یہاں پہ اپلائی کر رہا ہے. وہ دیکھے گا گرین لائٹ کو, ادھر سے دیکھے گا گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی. تو اب یہ کیا کر رہا ہے, ایبلٹی ٹو اپلائی دا پریویسلی لرن نالج ان نیو سچویشن. ایک ٹیچر نے اس کو جمع کا ایک سوال سمجھایا, 3 جمع 5, بچے کو سمجھایا, بچے کو سمجھ لگ گئی. اب اس کو سوال دے دیا 4 جمع 3, ٹھیک ہے. اب بچہ اب اسی فارمولے کو, اسی میتھڈ کو جو اس کو ٹیچر نے بتایا تھا اسی کو یوز کر کے نئے سوال کو حل کر رہا ہے, اپلیکیشن کہلائے گی. اچھا اس کے بعد ہے, یعنی اس میں صرف بچے کا مائنڈ انوالو ہوتا ہے, مائنڈ میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں. پہلے چیز یاد کر رہا ہے, پھر اس کے میننگ سمجھ رہا ہے, پھر اس کو دوسری جگہ پہ استعمال کر رہا ہے. دین آتا ہے انالیسس, انالائز کرنا, بریک ڈاؤن کرنا, ٹھیک ہے. ایک ٹاپک ٹیچر نے بچے کو پڑھایا تو بچہ اس کے ہر پوائنٹ کو الگ الگ سمجھتا ہے. ہم نے لا آف لرننگ پڑھے ہیں نا, تو لا آف ریڈینس, ایکسرسائز اینڈ افیکٹ, ہر کمپوننٹ کو الگ الگ سمجھنا, اس کی اپلیکیشن کو الگ الگ سمجھنا, یہ کیا کہلاتا ہے, انالیسس کہلاتا ہے. ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن فیکٹ انٹو کمپوننٹ پارٹس فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے. مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاز آف لرننگ بتاتے ہیں کہ کچھ یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں لرننگ کے, جن کے تھرو لرننگ اچھی ہوتی ہے, وہ ہیں لاز آف لرننگ. اب یہ تو ڈیفینیشن ہوگی, میجر کانسیپٹ. اب وہ کون سے ہیں بھائی, لا آف ایکسرسائز, ریڈینس ہے. ریڈینس میں اب فردر کیا چیزیں ہیں, بچہ کیا تیار ہے اس چیز کے بارے میں. لا آف ایکسرسائز ہے, اس میں فردر 2 کیٹیگریز ہیں, لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. تو ایک کمپوننٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا. دین آتا ہے سنتھسائز کرنا, تیار کرنا, جیسے وہ گاڑی کو دوبارہ اس نے تیار کی. اب ایک بچے سے 2-3 جو ہے اس کو کویسچن دیے جاتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو آپس میں ریلیٹ کریں, انٹیگریٹ کر کے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں, ٹھیک ہے. فور برین, مڈ برین, ہائنڈ برین, ٹھیک ہے. یہ فرض کرے 3 پارٹس ہیں, تو ان کے بارے میں سوال دیا جائے گا, بچہ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرے گا, سنتھسائز کرے گا.
یہ جو نالج اور کمپریہنشن ہے یہ نارملی اپلیکیشن لیول کے کویسچن یہ نارملی ہوتے ہیں ایم سی کیوز لیول پہ. یہ انالیسس سینسز اور ایویلویشن یہ بیسیکلی ہوتے ہیں سبجیکٹ جو کویسچنز ہوتے ہیں نا سبجیکٹیو ان میں زیادہ تر یہ یوز ہوتے ہیں. اس لیے ان کو کہتے ہیں نالج اور کمپریہنشن اپلیکیشن. ان تینوں کو کیا کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے ان کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے؟ lower order thinking skills. The highest order. Lower order. یس لارڈس اینڈ ہارٹس لو آرڈر تھنکنگ اسکلز اینڈ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز. ٹھیک ہے. اچھا اب سنتھسائز بھی ہو گیا این Sir, این پہ. excuse me. جی سر یہ جو آج کل بہت زیادہ ایکسپینسو اسکولز ہیں اور جو جیسے اے لیولز اور او لیولز کراتے ہیں تو وہاں پہ تو انالیسس سینسز ایویلویشن بھی سکھاتے ہوں گے. پیپر کا پیٹرن تھا اب ان کا مجھے نہیں پتہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ویسے ان کا تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں. نارملی ہمارے ہاں اپلیکیشن لیول تک ہی ہم جاتے ہیں موسٹلی. باقی سر جو وہ اگر sensitive سکھاتے بھی ہیں نا تو ان کا جو پیپر تو ادھر سے ہی ہوتے ہیں نا آئی تھنک بورڈ کے پیپر ہی ہوتے ہیں ان کے بھی آئی تھنک سو. جی جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ ای میل بات کری تھی کہ دو پیپر کو برٹش کونسل کنڈکٹ کر پاتا ہے. اچھا چلے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے ویسے ان کے پیپر پیٹرن کا. کہیں سے کوئی سیمپل میں لے کے پھر دیکھ کے بتا سکتا ہوں. جی اور کیا سوال ہو رہا تھا؟ میں یہ پوچھی تھی کہ جس آپ نے بتا رہی تھی کہ 2019 70% نالج 20% پینشن اور 10% اپلیکیشن جی یہ تینوں کو ٹچ کیا تھا. پہلے دوسری چیزوں کو بھی کیا جاتا اس سے پہلے 2019 سے پہلے سوری اس سے پہلے سے پہلے 2019 سے پہلے 2019 سے پہلے آپ کیا پوچھ رہی ہیں بھائی کون سے لیولز کو کیا جاتا تھا؟ جی بالکل. اس میں نا 2002 میں جو آئی تھی نا آئی تھنک وہ تھی اسیسمنٹ کے حوالے سے ایک پالیسی آئی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو فرسٹ 2 کمپوننٹ اس کے لیول ہے نا ان کو 50% ویٹیج دیا جائے. جی 2002 میں آئی تھنک ایک اسیسمنٹ پالیسی آئی تھی. اس کے مطابق یہ تھا کہ فرسٹ 2 جو کمپوننٹ ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ نے 50% ویٹیج دینا ہے. باقی بھی شامل تھے لیکن اب جو ہے وہ یہ فرسٹ 3 شامل ہیں نالج کمپریہنشن ایپلیکیشن اور نالج کمپریہنشن اور ایپلیکیشن. اس سے پہلے زیادہ فوکس ان پہلے 2 کے اوپر ہوتا تھا نالج اور کمپریہنشن کا سبجیکٹیو پیپر میں. جو میچنگ کالمز ہیں وہ سینتھسس میں آئیں گے سوری دوبارہ سے میچنگ کالمز نہیں وہ ایپلیکیشن میں آئیں گی. اب آپ سے اگر وہاں پہ یہ ہم اگر آپ سے نا میننگ پوچھے جائیں تو میننگ تو اوبویسلی کمپریہنشن میں آتی ہیں. ایپلیکیشن ہے کہ آپ کو سملر سچویشن دی جاتی ہے وہاں پہ آپ اس کو جو اپنا پریویس نالج ہے اس کی بیس پہ اس کو وہ کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں. تو وہ میچنگ کالم میں لازمی نہیں ہے کہ ہماری اپلیکیشن لیول کے ہی کویسچن ہوں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کویسچن کے اوپر ٹیسٹ فارمیٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. اب ایم سی کیوز میں بھی اپلیکیشن لیول کے کویسچن ہو سکتے ہیں نالج اور کمپریہنشن کے ہو سکتے ہیں. مثلا 14 اگست پاکستان کب بنا یہ نالج لیول کا کویسچن ہے. اچھا آپ سے پوچھا جاتا ہے واٹ از سولر اکلپس. اب اس کے بارے جو ہے یہ یا پوچھا جاتا ہے واٹ از میننگ بائی اسکائی تو یہ کمپریہنشن کا کویسچن ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سے ایک سوال کتاب میں کورس میں پڑھایا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی اور کویسچن اسی فارمولہ کے تحت سولو ہوتا ہے وہ آپ کے اس میں دے دیا گیا پیپر میں تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ اب اپلیکیشن بن جائے. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمارا جو پیپر ہو جو ٹیسٹ کا فارمیٹ ہے وہ ایم سی کیوز ہے فل ان دا بلینکس ہے یا کوئی بھی ہے تو اس میں صرف نالج کمپریہنشن کے کویسچن ہوں گے یا اپلیکیشن کے تینوں کے ہو سکتے ہیں. تو میچنگ کالم میں بھی ہو سکتے ہیں اپلیکیشن کے بھی نالج کے بھی کمپریہنشن کے بھی. اچھا اس کے لیے کچھ ایکٹیو وربز ہیں یہ ویسے آتے نہیں ہیں امتحان میں لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نیم فرض کریں نیم دا 3 components 4 components آف کریکولم ڈسکرائب
ریلیٹ، ٹیل یا فائنڈ. تو اس طرح ایکسپلین، ڈسکس، آؤٹ لائن، پریڈکٹ، ایکسپلین، یہ کمپریہنشن کے لیے آتے نہیں ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ لیں، آئی تھنک ان کی ضرورت نہیں ہے. کگنیٹیو ڈومین، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک نظر دیکھ لیجئے گا. کگنیٹیو ڈومین کو 2001 میں 2001 میں کریتھول اور اینڈرسن، یہ اس دفعہ سوال پیپر میں آیا بھی تھا، انہوں نے ریوائز کیا تھا کگنیٹیو ڈومین کو. ریویژن ان کی کیا تھی؟ ریویژن یہی تھی کہ اس کا جو 5واں لیول تھا جو ڈاکٹر بینجامن بلوم نے 1956 میں دیا تھا، اس کو انہوں نے چھٹا لیول کر دیا اور اس کے چھٹے والے کو 5واں کر دیا. یہ اگر آپ دیکھیں سنتھسس یہاں پہ 5ویں نمبر پہ ہے، تو 2001 کے ریوائز ڈومین میں یہ چھٹے نمبر پہ، اور ایویلویشن یہاں پہ چھٹے پہ تھا تو یہاں پہ 5ویں پہ آ گیا. اور دوسرا ڈیفرنس جو ہے یہ ناؤن فارم میں تھے، جیسے نالج ہم نے بات کی، ریممبر کرنا کسی چیز کو، کمپریہنشن کا ہم نے کہا میننگ یا انڈرسٹینڈ کرنا، اپلیکیشن اپلائی، انالیسس انالائز. سنتھسس کو انہوں نے چھٹے نمبر پہ لے گئے اور کریٹ کا نام دیا، ایویلویشن کو ایویلویٹ کا نام دے کے 5ویں نمبر پہ لے آئے. اینڈرسن اینڈ ڈیوڈ کریتھول نے 2001 میں اس کو ریوائز کیا تھا، اور اس کا جو ریویژن انہوں نے دیا ہے ٹیکسانومی فار ٹیچنگ، لرننگ اینڈ اسیسمنٹ. اس میں اپنے آرٹیکل میں انہوں نے ذکر کیا ہے ٹیکسانومی فار ٹیچنگ، لرننگ اینڈ اسیسمنٹ، اس میں اس کا ذکر کیا. اب یہ اسی طرح ہی ہے ریممبر سے اگر ہم بات کریں، چیزوں کو ریکال کرنا، انڈرسٹینڈ، میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا، فیکٹس کو، میننگز کو، اپلیکیشن یا اپلائی، اس میں رولز کو، جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کو نیو جگہ پہ اپلائی کرنا، انالائز میں بریک ڈاؤن کرنا چیزوں کو، ایویلویٹ میں جج کرنا ورتھ، ویلیو کسی بھی چیز کی، اور کریٹ کمبائننگ پارٹس ٹو میک اے نیو ہول، نئی چیز بنانا ایویلویشن کے بعد. اس کے بعد ہے افیکٹو ڈومین، ڈیوڈ کریتھول نے دیا. جی سر کریٹ تو پہلے ہی آنا چاہیے نا ایویلویٹ سے، تو انہوں نے پھر اس طرح کیوں کیا تھا کہ پہلے مطلب ایویلویٹ کر دیا تھا اور ہاں بعد انہوں میں نے کریٹ؟ اس لیے کیا. آپ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں نا، فرض کریں آپ پاکستان میں فلڈ کی وجوہات بیان کریں، آپ پہلے انفارمیشن کریٹ کریں گی، یعنی اپنا جو ایسے فرض کریں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 200 ورڈز کا ایسے لکھ کے دیں. اب آپ پہلے سچویشن کو انالائز کریں گی یا پہلے رائٹنگ کر لیں گی، بعد میں اس کو پڑھیں گی کہ یہ کیسا میں نے لکھا ہے یا یہ فیکٹس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے؟ جی سر پہلے تو انالائز ہی کروں گی. یس، جب آپ پہلے انالائز کریں گے تو پھر آپ کریٹ کر سکیں گی اچھے طریقے سے. تو اسی لیے انہوں نے ایویلویشن کہا کہ ایویلویشن ایک لوئسٹ لیول ہے، جبکہ کریٹیوٹی جو ہے یا کریشن یہ جو ہے وہ سنتھسس، یہ اس سے تھوڑا سا کمپلیکس لیول ہے. تو اس لیے یہ پھر ایویلویشن کو پہلے لے آئے اور کریٹیوٹی یا اس کو سنتھسس کو اوپر لے گئے چھٹے نمبر پہ. جی کلیئر؟ سر اس کے اکارڈنگ پھر یعنی کہ ہائیسٹ لیول جو ہوگا وہ کریٹو ہوگا. یس، جو ہے کریشن جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے اکارڈنگ ٹو ریوائز کگنیٹیو ڈومین. کریٹ یہ لیول ہے ہائیسٹ، سر اور بلوم کے نزدیک یہ سر اس ایویلویشن کا ہے. یعنی کہ جو ریوائزڈ ورژن ہے وہ یوز ہو رہا ہے یا اولڈ ورژن ہی یوز کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے ہاں تو یہی اولڈ ہی یوز ہو رہا ہے، ہم اولڈ کو ہی یوز کر رہے ہیں. بات ایک ہی ہے، دیکھیں ہم نے اور سر باقی بس کنٹریز صرف کلاسیفیکیشن کا ڈفرینس ہے. ہم تو اسی چیزیں تو وہی ہیں نا. اب کریٹ بعد میں چلا گیا، ایویلویٹ پہلے آ گیا. تو ہم نے تو آبجیکٹیوز یعنی سوال جو بنانے ہیں نا، تو اس لیول کے بنانے ہیں، ایویلویشن کے، انالیسس کے، اپلیکیشن کے، وہ ہم نے بنانے ہیں. ان کا ہم وہ پرسنٹیج دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایگزامینیشن سسٹم میں یہ جو سیکنڈ 3 ہیں یہ ایویلویٹ ہی نہیں ہو رہے. تو یہ آبجیکٹیو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کوگنیٹیو ڈومین آبجیکٹیو بنانے کے لیے، جی اسسمنٹ کے لیے، آبجیکٹیو یہ ہر بنانے کے جگہ لیے، استعمال ہوتا لیسن پلاننگ کے لیے، اسیسمنٹ کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے نا ان کے کیا استعمال ہے. ہیں بلوم ٹیکسانومی. ہر جگہ استعمال. جی سوری کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ ٹیچنگ میتھڈ بھی استعمال ہوگا، ہر ہاں جگہ لیسن استعمال پلاننگ ہوگا میں نے یہ تو. کہا ہے نا، لیسن پلاننگ کے لیے جب آپ لیسن پلان کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بنانے کے لیے ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد یہ کہاں پہ یوز ہوتی ہے بلوم ٹیکسانومی اور سولو.
اچھا دوسرا ڈومین ہے افیکٹو ڈومین، کریتھ ہول نے دیا 1964 میں. اس کو بھی ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ اچھی سمجھ آ جائے گی. ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ فلڈ جو ڈونیشن ہے، فلڈ ریلیف، اس کے لیے کیا کیا جائے. وہ بچوں کو فرض کریں وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ بھائی فلڈ کے لیے ڈونیشن دیں آپ. اب بچے کیا کرتے ہیں، بچوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی یہ مائک کس کا آن ہے؟ مہرین ریاض مائک آف کر دیں پلیز، مائک آف دیکھ لیا کریں. میں تھوڑا سا ادھر سلائیڈ پہ ہوتا ہوں تو پھر مجھے واپس آنا پڑتا ہے. اچھا افیکٹو ڈومین کی ہم بات کر رہے تھے کہ اب فرض کریں ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ وہ فلڈ اس کے لیے جو افیکٹڈ ایریاز کے لوگ ہیں ان کے لیے ڈونیشن اکٹھی کریں. اب سب سے پہلے وہ پوچھے گا کہ ہاں جی کون ہے جو چاہتا ہے کہ فلڈ افیکٹڈ فیملیز کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن اکٹھی کرے گا. ٹھیک ہے، دینا چاہتا ہے کون کون، تو وہ فیلنگ پوچھے گا. اچھا دوسرے نمبر پہ اب وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جو پھر ولنگ ہیں وہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. یہ دوسرا لیول ہو گیا، بچے اپنی ڈونیشن جو 5 10 20 50 100 جتنے بھی دے سکیں گے وہ دیں گے. اب بچے یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ نے 10 روپے دیے ہیں 50 روپے دیے ہیں اس کا یہ ثواب ہے، اس سے آپ کو دنیا میں یہ اور آخرت میں یہ ملے گا. ٹھیک ہے، فرض کریں وہ کوئی سٹوری سنا دیتا ہے، کوئی اسلامک سٹوری اس سے ریلیٹڈ جو صدقہ زکوٰۃ دینے سے ریلیٹڈ ہے، تو یعنی وہ اس کی ویلیو ورتھ بتا رہا ہے کہ بھائی اتنی ورتھ یا ویلیو ہے. اب یہاں پہ ایک بچہ کلاس میں ایسے کچھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا باقی سب نے ڈونیشن دے دی میں نے نہیں دی، تو اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے. میں تو لے آیا تھا کہ میں نے نوٹ بک لینی، چلے میں جو ہے وہ نوٹ بک کل لے لوں گا آج دے دوں گا. تو اب ڈفرینٹ ویلیوز کو بچہ کیا کر رہا ہے، آرگنائز کرتا ہے، ایک کے اوپر دوسرے کو پریفرنس دیتا ہے، پریورٹائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بچے نے جو ہے اس نے بھی دے دیا. اینڈ پہ آتا ہے کریکٹرائزیشن. اب وہ ٹیچر بچوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے کہ بیٹا زندگی میں جب بھی آپ کو کسی ایسے مستحق کی مدد کرنے کا موقع ملے اور آپ کر سکتے ہوں، آپ کی مجبوری نہ ہو، تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے. اب بچے اپنے پرسنالٹی یا کریکٹر کا پارٹ بنا لیتے ہیں اس دوسروں کی امداد کرنے کو، تو یہ کریکٹرائزیشن ہے. افیکٹو ڈومین ہماری فیلنگ، تھنکنگ، تھاٹ، موریلٹی، ایٹیٹیوڈ ان سے ریلیٹڈ ہے. تو اس سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. سب سے پہلے اس کا جو لوئسٹ لیول ہے وہ ہے اٹینڈنگ اور ہائیسٹ ہوتا ہے کریکٹرائزیشن. اب اٹینڈنگ میں ولنگنیس ٹو پرسیو دا انفارمیشن اور اٹینڈ اے پروگرام. کیا آپ ڈونیشن دیں گے، دینا چاہتے ہیں؟ بچے اگر ولنگ ہوں گے تو ہی کام آگے چلے گا. تو کلاس میں جو ایتھیکل موریلٹی سے ریلیٹڈ، ویلیوز سے ریلیٹڈ، اخلاقیات سے، والدین کی قدر کیسے کرنی ہے، سوسائٹی کے رولز کو کیسے فالو کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کیسے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اٹینڈنگ ہے یا ریسیونگ ہے. اس کے بعد جب بچہ اس کے لیے تیار ہوگا، ولنگ ہوگا، تو پھر رسپونڈنگ ہے. رسپانس جو دیتا ہے نا بچہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ رسپانسو ہے یا رسپونڈ کر رہا ہے؟ ہمیں کس چیز کا اشارہ ملتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے پروگرام میں جو چیز ہم اس کو بتا رہے ہیں اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اب فرض کریں وہی جو میں نے آپ کو بات کی کہ بچہ ڈونیشن دے دیتا ہے 10 روپے 20 روپے اینڈ ہے ویلیوئنگ. اب ایک بچے کو ٹیچر جب بتا رہا تھا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میں نے 10 روپے دیے ہیں تو میرے اس 10 روپے دینے کی یہاں پہ ویلیو کیا ہے. ایبلٹی ٹو سی دا ورتھ اور ویلیو آف سم تھنگ اینڈ ایکسپریس اٹ، ایکسیپٹنس آف ایٹیٹیوڈز اینڈ ویلیوز. تو وہ ویلیو کو ایکسیپٹ کرنا کہ واقعی اس کی ورتھ ہے، کسی کی مدد ہو جائے گی. تو جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، چلیں شاید میرے 10 روپے کی وجہ سے کسی بچے کو تھوڑا بہت ایک لقمہ مل جائے. تو یہ ہے ویلیو، یعنی کسی بھی چیز کے اندر ویلیو یا ورتھ کو دیکھنا. پھر آتا ہے آرگنائزنگ، ایبلٹی ٹو آرگنائز ویلیوز اینڈ ٹو ارینج دیم ان اپروپریٹ آرڈر اینڈ پرائیورٹائز اے ویلیو اوور another ٹو کریٹ یونیک ویلیو سسٹم. ایک بچے نے اپنی کوئی نوٹ بک لینی تھی یا کچھ بھی لینا تھا، یا اپنے کھانے کے لیے اس کے پاکٹ منی اتنی ہی تھی. اب وہ پرائیورٹائز کر رہا ہے کہ یہ میں نے دینی ہے، یہ اپنے لیے بھی ضرورت تھی لیکن میں یہاں دے دیتا ہوں. تو جب ڈفرینٹ ویلیوز آپ کے سامنے ہوں، ایک بچہ اسکول سے گھر جا رہا ہے تو راستے میں کوئی بچہ جو ہے وہ گلی پہ کھڑا بھیک مانگ رہا ہے، تو وہ اس کو 10 روپے فرض کریں دے دیتا ہے.
کوئی چیز پڑی ہے، وہ جلدی میں جا رہا ہے، اس کو اسکول ٹائم پہ پہنچنا ہے، روڈ کے اوپر کوئی ایسی تکلیف دہ چیز، کوئی اینٹ کوئی پتھر پڑا ہے، ادھر سے اسکول کا ٹائم بھی ہو گیا، اب وہ سائیکل سائڈ پہ کھڑی کر کے وہ اینٹ یا پتھر کو سائڈ پہ پھینک رہا ہے، تو اب وہ ایک چیز کو، وہ بھی ایک ویلیو ہے ٹائم پہ پہنچنا، یہ بھی ایک ویلیو ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ایک چیز کو دوسرے کے اوپر جو پریفرنس دے رہا ہے، یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے. ability to organize values and to arrange them in appropriate order and prioritize a value over another to create unique value system. یہ آرگنائزیشن ہے. دین آتا ہے کریکٹرائزیشن. اب یہ جو ایک ویلیو ہے اس کو ایک بچہ اپنے پرسنالٹی یا کریکٹر کا پارٹ بنا لیتا ہے، تو یہ کریکٹرائزیشن ہے. ہائیسٹ لیول ہے افیکٹو ڈومین کا، ڈیوڈ کریتھول نے جو 1964 میں دیا تھا. اب تک جتنے بھی پیپر آئے ہیں تقریباً ہر پیپر میں بلوم ٹیکسانومی سے کم از کم ایک، زیادہ سے زیادہ 3-4 سوال پوچھے جاتے ہیں. کون سا ڈومین کس نے دیا، یا کس ڈومین کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کتنے لیولز ہیں، یا یہ کون سا ویلیو کون سے نمبر پہ ہے، کس لیول سے ریلیٹڈ ہے. اس طرح کے سوال یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے، بلوم ٹیکسانومی اور سولو دونوں. لاسٹ ون ہے سائیکو موٹر ڈومین. اس کو کنیٹو ڈومین بھی کہا جاتا ہے. ہم نے اپنے اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پہلے پھر. سر ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے. جی پوچھیں. سر افیکٹو ڈومین کو ہم میجر کر سکتے ہیں کیا؟ سوری، افیکٹو ڈومین کو ہم میجر کر سکتے ہیں جتنا کوگنیٹو ڈومین کو میجر ہم کرتے ہیں نا؟ میجر کرتے نہیں ہیں ہمارے ہاں بالکل بھی میجر نہیں کیا جاتا، لیکن صاف ظاہر ہے یہ آبجیکٹیوز ہیں تو ہم میجر کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ میجر ہوتی ہیں، کچھ انڈائریکٹ میجر ہوتی ہیں. اب ایک بچے کی جو اوپن یونیورسٹی کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ میجریبل نہیں ہے، ہاں وہی میں اس کو بتا ہم رہا ہوں میجر نا. نہیں کر سکتے. جی وہی میں بتا رہا ہوں نا. اب کچھ سکلز ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی ہم میجر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوگنیٹو سکلز ہیں یا سائیکو موٹر کی سکلز ہیں، وہ ہم ڈائریکٹلی میجر کر سکتے ہیں. ایک بچے کو سوال دیا، اس نے اس کا میننگ بتا دیا تو اس کا مطلب اس کو آتا ہے. ایک بچے کو ہم نے کہا کہ ہاں جی پینٹنگ بنائیں، یا یہ پریکٹیکل ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، اس کو پرفارم کریں، اگر وہ کر گیا تو اس کا مطلب اس کو آتا ہے، یہ ہم میجر کر رہے ہیں. اب ایک بچے کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں کس طرح کی فیلنگ ہے، تھنکنگ ہے، تھاٹ ہے، ویلیوز اس کی کیا ہیں، سچائی کو، جھوٹ کو، کس طرح وہ کس کے اوپر پریفر کرتا ہے. اب یہ چیزیں ہم جو ہے وہ ایک ٹیسٹ سے تو میجر نہیں کر سکتے اوبویسلی، اس کے لیے ہمیں کوئی انوائرمنٹ دیکھنا ہوگا، اور وہ ہم کرتے ہیں آبزرویشن سے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ میجر نہیں ہو رہی. تو اسکول لیول پہ ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے، لیکن ویسے چونکہ یہ ایجوکیشنل ڈومین ہے، ایک ایریا ہے، اس کو اگر ہم میجر کرنا چاہیں کسی لیکن ایکسٹرنل سر یہ سچویشن میں تو کر کے سکتے لیے، ہیں. لیکن یہ کامیابی کے لیے یہ افیکٹو ڈومین کا ہونا بہت ضروری ہے نا. ہم ہاں میجر نہیں بالکل. کرتے، جو اہم ایک چیز ہے اچھا مسلمان اس کو ہم بنانے میجر کے نہیں لیے کرتے. ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے سب سے زیادہ ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے؟ افیکٹو ڈومین کے اوپر. ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے. بہرحال ہمارے ہاں یہ میجر نہیں ہو رہا بالکل بھی، 1% بھی. جی سر ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں ڈفرینس بتا دیں. ایٹیٹیوڈ ہماری ہوتی ہیں فیلنگ، تھنکنگ یا تھاٹ، ٹھیک ہے، اور بیہیویئر اس جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. مثلا آپ کی فیلنگز میرے بارے میں ٹیچر ہوں آپ کا، تو آپ کی فیلنگز میرے بارے میں پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہے، یہ ہے آپ کی ایٹیٹیوڈ. آپ مجھے اچھا سمجھتی ہیں یا برا یہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ. میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں تو آپ کتنا اچھا یا کتنے بری طرح مجھے رسپانس دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوگا بیہیویئر. جی آپ کا کلاس کا سر ٹیچر. جو جی ایکشن میں جو ہاں ایکشن آپ ہمارے کا بیہیویئر ایکشن ہے. میں یس فیلنگ شو ہوگی وہ بیہیویئر میں آ جائے گی. ہاں جی. جو آپ کا جو مینٹل تھنکنگ یا تھاٹ ہے نا، کسی بھی پروسیس، یہ کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوتا ہمارا ایٹیٹیوڈ، کسی پروگرام، ایونٹ، پرسن کے بارے میں ہو سکتا ہے. اذان ہو جائے. جی سائیکو موٹر ڈومین، آواز آ رہی؟ جی آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے آواز. جی سائیکو موٹر ڈومین. سائیکو موٹر ڈومین موٹر اسکل سے ریلیٹڈ ہے. اس کو کنیکٹو ڈومین بھی کہتے ہیں. تیسرا ڈومین ہے بلوم ٹیکسانومی کا، 1972 میں سمپسن نے دیا تھا.
اس کے لیے ایگزامپل ایک چھوٹی سی اس کو تاکہ انڈرسٹینڈنگ آسانی سے ہو جائے. اس کے 7 لیولز ہیں. سب سے پہلے فرض کریں میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اسے پوچھتا ہوں کہ ضیاء آپ سائیکلنگ سیکھنا یا موٹر بائک سیکھنا چاہتے ہیں, موٹر سائیکل سیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں جی. تو سب سے پہلا پوائنٹ ولنگنیس اس کی آ گئی. یہ بالکل سیم ہے جیسے وہاں پہ ریڈینیس ہے, یہاں پہ پرسیپشن ہے. ریڈینیس ہم نے پچھلے ڈومین میں یہاں پہ جو دیکھا ہے نا اٹینڈنگ یا ریسیونگ والا, تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے پرسیپشن. اور اس میں جو ریسپونڈنگ ہے اس میں یہاں پہ سیٹ سمجھ لے ہے. اچھا, یہ میرا بھائی چھوٹا ولنگ ہو گیا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی چلیں میں آپ کو سکھاتا ہوں, آپ تیار ہیں, ریڈی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی چلیں. میں کہتا ہوں چلیں ہم وہاں پہ اسکول کے پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں, وہاں پہ سکھاتا ہوں میں آپ کو. اچھا, دوسرے نمبر پہ, پہلے نمبر پہ وہ ولنگ تھا, دوسرے نمبر پہ وہ ریڈی ہو گیا. اب میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ اس کا ایکسلریٹر ہے, یہ اس کا کلچ ہے, یہ بریک ہے, یہ یہاں سے سوئچ آن ہوگا, یہاں سے یہ بائک سٹارٹ ہوگی, اس کا پاور سوئچ ہے, یہ آٹو سیلف سٹارٹ ہے, یہ خود سٹارٹ ہو جائے گی ایٹسیٹرا. ساری چیزیں میں اس کو سمجھا رہا ہوں. یہ ہے گائیڈڈ رسپانس. اب پھر 1 2 3 دن میں نے اس کو ایسے سکھایا سمجھایا. تو اب بچہ کیا کر رہا ہے, میرا چھوٹا بھائی, جو میں نے اس کو سکھایا وہ آہستہ آہستہ جو باتیں میں نے اس کو زبانی بتائی تھیں پہلے ساتھ بٹھا کے, وہ اب ان پہ پریکٹیکلی عمل درآمد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میکانزم ہو گیا. پھر اس کے بعد اب وہ میرا چھوٹا بھائی جس کو پہلے میری گائیڈنس میں جس نے کچھ تھوڑی پریکٹس کی, اب وہ جو ہے وہ بغیر کسی میرے ساتھ گئے بغیر, میری موجودگی کے بغیر بھی خود بائک چلانا شروع ہو گیا. یہ کمپلیکس اوورٹ رسپانس ہے. پھر اڈاپٹیشن. اب وہ پہلے صرف پلے گراؤنڈ میں چلاتا تھا, اب وہ گلی میں, بازار میں, روڈ پہ, محلے میں, کہیں پہ بھی وہ کسی بھی تنگ یا کھلی جگہ پہ بائک چلا لیتا ہے. یہ اڈاپٹیشن ہے. پھر ہے اوریجنیشن. اب اسے موقع ملا, اس نے کہا کہ لوگ 1 ویلنگ کرتے ہیں, میں کیوں نہ کروں. اس نے 1 ویلنگ سٹارٹ کر دی, جو میں نے اس کو سکھائی ہی نہیں تھی. تو یہ اس نے ایک نئی چیز جو ہے وہ اوریجنیٹ کی ہے. یہ اوریجنیشن ہے. ہم ان کو ڈیفینیشن اور ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا. This domain is concerned with the development of motor skills, manipulation of material and are some acts which require a neuromuscular coordination. It is also called cognitive domain. Perception اس کا lowest level ہے. Willing to receive the information or attend program lowest level. ضیاء کہ آپ بائک سیکھنا چاہتے ہیں؟ جی بھیا میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ پرسیپشن ہے. دین آتا ہے سیٹ. چلیں ہم چلتے ہیں, اوکے چلیں. تو یہ آئے گا سیٹ میں, ریڈینیس ٹو ایکٹ. پھر آتا ہے گائیڈڈ رسپانس. ارلی اسٹیج ان اسکل ایکوزیشن ویئر اسکلز آر پرفارمڈ انڈر دا گائیڈنس آف دا ٹیچر. یہ امیٹیشن یعنی ٹرائل اینڈ ایرر پہ بلیو کرتا ہے, بار بار کرنا نہ ہونا. یہ جو ہے وہ اب میں اس کو سکھا رہا ہوں ساتھ بیٹھ کے وہ بائک چلانا. یہ گائیڈڈ رسپانس ہے. پھر ہے میکانزم. اب پھر جو ہے وہ میں صرف جو میں نے اس کو کچھ چیزیں پریکٹیکلی بتائیں, جو اس کو زبانی بتائی تھیں, جو لرنڈ رسپانسز اس کے تھے, اب اس کی ہیبٹ بنتی جا رہی. جو پہلے میں نے اس کو سمجھایا, زبانی بتایا, اب وہ سارے کے سارے وہ پریکٹیکلی کر رہا ہے خود. تو یہ میکانزم ہے. اس کے بعد ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس. ایک ٹاسک کو وہ مکمل, یعنی اب وہ بائک چلانا مکمل اس کو آ گیا ہے, تو یہ ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس. ایبلٹی ٹو اسکلفلی پرفارم دا کمپلیکس موومنٹ پیٹرن, پرفارمنس وداؤٹ ہیزیٹیشن ود ایکسپرٹیز. اڈاپٹیشن. آپ جو ہے اس نے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیا, یعنی کسی بھی دوسری سچویشن میں وہ جا کے چلا سکتا ہے. اسکلز آر لرن ٹو سچ این ایکسٹینٹ دیٹ دا اسٹوڈنٹ کین اڈاپٹ them to cater for special circumstances, یعنی کسی دوسری جگہ پہ بھی وہ یہ کر سکے گا. دین آتا ہے اوریجنیشن. 1 ویلنگ اس نے سٹارٹ جو کی, کریٹنگ نیو موومنٹ پیٹرن فار اے اسپیسیفک سچویشن از ناؤن ایز اوریجنیشن. کلاس روم کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ٹیچر بچوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم فلٹریشن جی کیا ہم فلٹریشن کے آپ فلٹریشن کے بارے میں جانتے ہیں؟ بچے کہیں گے اگر نہیں جانتے ہوں گے تو نہیں جانتے. تو کیا آپ اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں؟ یس سر. تو یہ پہلا سٹیپ ہے پرسیپشن. دوسرے نمبر پہ سیٹ ہے. اب اس میں سیٹ میں ریڈینیس یعنی سارا مٹیریل اکٹھا کیا جائے گا, ٹیبل کے اوپر رکھ دیا جائے گا, تو کام کے لیے ریڈی ہو گئے. دین ہے گائیڈڈ رسپانس. اب ٹیچر کیا کرے گا,
2-3 بچوں کو بلائے گا, انہیں کہے گا اچھا یہ آپ ایسے اس کو پکڑیں, اس کو ایسے کریں, ایسے پانی لیں, پانی کے اندر سینڈ کو, سٹونز کو, چیزوں کو مکس کریں, اچھا جی یہ فلٹر پیپر لیں, اس کو اس کے فنل کے اوپر رکھیں, یہ نیچے باٹل ایسے رکھیں. وہ سارا پروسیس ان کو گائیڈ کر رہا ہے, بچے کر رہے ہیں لیکن وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے, گائیڈڈ رسپانس ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس کو کر کے دکھائیں بچے خود سے. تو جو اس نے اب بتایا پہلے وہ صرف بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے. اب بچے وہی جو اس نے بتایا ہے میکانزم میں اس کو وہ خود کر رہے ہیں ٹیچر کے سامنے, ٹھیک ہے. اب کمپلیکس اوورٹ رسپانس, اب ٹیچر بتا نہیں رہا, بچے خود سے اس سارے کے سارے پروسیس کو, اب پہلے اس نے 2-3 بچوں سے کرایا, اب ساری کلاس کو دے دیا, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ کر لیں. تو بچے سارے کر لیتے ہیں, اسی ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. پھر اڈاپٹیشن ہے, بچے گھر جا کے کسی بھی اور جگہ پہ ان کو اس طرح کا کوئی موقع ملا ہے تو یہ سارا پروسیس ریپیٹ کر لیں گے. اوریجنیشن ہوگا کہ بچے اب اس کلاس میں ٹیچر نے تو صرف پانی کو فلٹر کر کے دکھایا تھا, بچے کو کوئی اور چیز ملتی ہے لیکوڈ تو اس کی فلٹریشن فرض کریں وہ کرتے تو وہ بھی وہ کر لے گا. تو یہ اوریجنیشن ہے. لویسٹ لیول اس کا پرسیپشن ہے اور ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اس کا اوریجنیشن ہوتا ہے. یہاں پہ ایک کویسچن ہے ساتھ, یہ آپ نے نا ان کے سیکوینس کو لازمی یاد رکھنا ہے, یہ ڈاؤن ٹو اپ. جو لویسٹ لیول ہوگا وہ بالکل باٹم پہ ہوگا, جو ہائیسٹ ہوگا وہ بالکل ٹاپ پہ ہوگا. یہاں پہ تھوڑی ترتیب ایسے ہوگی کہ ہم چونکہ سٹارٹ کریں گے لویسٹ سے تو لویسٹ اوپر پہ ہوگا. یہاں پہ جو ہم ہرارکی بنائیں گے تو لویسٹ نیچے ہوگا اور ہائیسٹ ٹاپ پہ ہوگا. جی ایک سوال ہے یہاں پہ, آرٹیکولیشن ٹرم ہے, when a student perform a skill independently with level of psychomotor domain it is called articulation. یہ یہاں پہ کون سے لیول سے ریلیٹڈ ہے؟ when a student perform a skill independently the level of psychomotor domain is articulation. جی کون سا ہوگا؟ Yes, complex overt response. Yes, complex overt response. Yes. Psychomotor کا دوسرا نام جو ہے وہ cognitive domain ہے. Uses of Bloom taxonomy, کریکولم کو بنانے کے لیے, لیسن پلان کو ترتیب دینے کے لیے بلوم ٹیکسانومی یوز ہوتی ہے. پلان اینڈ ڈیلیور اپروپریٹ انسٹرکشنز ڈیلیور کرنے کے لیے, جس طرح کہ ہر کلاس روم میں ہر ٹاپک کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے ڈیزائن ویلڈ اسیسمنٹ ٹاسک اینڈ اسٹریٹجیز, اسیسمنٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے انشور دیٹ انسٹرکشن اینڈ اسیسمنٹ آر ان لائن ود دا آبجیکٹیوز, اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جو ٹاسک جو چیز پڑھائی گئی ہے جس آبجیکٹیوز کے لیے ہماری اسیسمنٹ میں بھی وہی آبجیکٹیو موجود تھے. کریٹ کویسچن سٹیمز ڈیزائن ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن, سوالات بنانے کے لیے اور ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کے لیے بلوم ٹیکسانومی یوز ہوتی ہے. گائیڈ انکوائری بیسڈ لرننگ پرووائڈ لرننگ فیڈ بیک, اس سے انکوائری بیسڈ لرننگ ہوتی ہے, جیسے ہم نے اس کے کچھ لیولز پڑھے ہیں جو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں, اس سے انکوائری بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. پرووائڈ لرننگ فیڈ بیک, اس سے جب آبجیکٹیوز کو ہم دیکھتے ہیں تو بچے کو فیڈ بیک بھی ہم دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہ آبجیکٹیوز اچیو ہوئے یہ نہیں ہوئے. ڈفرینشیٹ اینڈ امپروو انسٹرکشنز, انسٹرکشن اس سے امپروو ہوتی ہے, ہم چونکہ فیڈ بیک دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو اس سے انسٹرکشن بھی امپروو ہوتی ہے. یہ یوزز ہیں بلوم ٹیکسانومی کے. نیکسٹ ہماری ٹیکسانومی ہے سولو ٹیکسانومی. بگز اینڈ کالس نے 1982 میں ایک اور ٹیکسانومی دی. اس ٹیکسانومی کے 2 کیٹیگریز اور 5 لیول یا سٹیجز ہیں, ٹھیک ہے, 2 کیٹیگریز ہیں, ایک سرفیس اور دوسری ڈیپ, اور سٹیجز یا اس کے لیول کتنے ہیں 5 ہیں. پری اسٹرکچرل, یونی اسٹرکچرل, ملٹی اسٹرکچرل, ریلیشنل اینڈ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. اچھا میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, اس کو پھر اس کی ڈیٹیل پہ چلیں. اس کی پہلے جو پری ریڈنگ ہے وہ کر لیتے ہیں. دا اسٹرکچر آف دا آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم. سولو taxonomy is a model that describes the level of increasing complexity in student understanding of subject. یہ ڈیفینیشن آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گی, میں بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا. It has 5 levels. It has 2 categories and 5 levels. First presented in 1982 by Biggs and Collis with 4 level in book evaluating the quality of learning. یہ پہلے جو 4 اس کے لیول تھے نا وہ یہ والے تھے, یونی اسٹرکچرل, ملٹی اسٹرکچرل, ریلیشنل اینڈ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ, ٹھیک ہے, یہ 4 تھے. پری اسٹرکچرل پہلے نہیں تھا, 82 میں جو آئی تھی اس میں پری اسٹرکچرل موجود نہیں تھا.
1999 میں جو آئی ہے اس میں پری اسٹرکچر موجود تھا. ہمارا المیہ ایک یہ ہے کہ ہماری جو آبجیکٹیو بکس ہوتی ہیں ان میں کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. اب جیسے آپ کتابیں دیکھیں گے نا پرویز اقبال کی کوالیفائی، سب میں لکھا ہے کہ سولو کے 4 لیول ہیں، حالانکہ 5 ہوتے ہیں. اب پیپر میں سوال آئے تو انہوں نے تو وہی جہاں سے فرض کریں انہوں نے پرویز اقبال کی غلطی سے بک اٹھا لیا فرض کریں، تو اس میں سے MCQ بنایا ہے. اب وہاں پہ وہ جواب غلط لکھا ہوا ہے، 4 لیول ہم نے پڑھے ہیں 5، جواب ہمارا تو غلط ہو جائے گا. یہ PPSC کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب پیپر بنایا جاتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بناتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کو ویریفائی تو کر لیں، ایک دفعہ نہیں کرتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بڑے اچھے لوگ اس وجہ سے رہ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے 1 نائٹ 2 نائٹ 1 ویک اسٹڈی کی ہوتی ہے وہ پھر نکل بھی جاتے ہیں. لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا. خیر، تو 5 لیول ہے اس کے، ٹھیک ہے. پہلے اس کے 4 لیول تھے، یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. پھر 1999 میں انہوں نے ریوائز کیا، صرف بگز نے، کالج اس کے ساتھ شامل نہیں تھے. بگز نے 1999 میں اس کے 5 لیولز دیے، جس میں اس نے پری اسٹرکچرل کا اضافہ کیا. یہ فرسٹ ون کا. اچھا چلیے اب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اوپر اس کی ڈیفینیشن اور اس ایکسپلینیشن کے بعد میں ہم آئیں گے. سر اگر پیپر میں دونوں کا پوچھیں گے تو 4 بتائیں گے، اگر ایک کا پوچھیں گے تو 5 بتائیں گے. دیکھیں پیپر میں اگر تو آپشن 5 والا ہو تو 5 والا ہی ٹک کرنا چاہیے میرے خیال سے. باقی ہم نے تو کوشش اپنی طرف سے یہی کرنی ہے نا جو درست چیز ہے. تو بتا رہے ہیں نا بگز اور 4 کا بتا رہے ہیں نا، جی لیکن جی جب بگز ہے وہ صرف 5، پھر ہم جب وہ پوچھیں گے دونوں کا تو پھر 4 پہ ٹک کریں گے. میں نے 4 پہ نہیں کرنا، آپ نے 5 پہ ہی کرنا ہے. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرویز اقبال صاحب کی بکس ہیں نا، اب اس میں 5 کا آپشن ہی نہیں ہے. 1 2 3 4 یہ آپشنز ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ تو آپ 4 ہی کیجئے گا اگر اس طرح کی سچویشن ہو. لیکن اگر 5 جواب موجود ہو تو چونکہ اب 5 ہیں. اچھا یا یوں پوچھا جائے کہ فرسٹ ورژن اگر پوچھا جائے تو 1982 والا اس میں 4 ہیں، اور جو سیکنڈ ورژن ہے اس میں 5 لیولز ہیں. اچھا اس کی نا 2 کیٹیگریز ہیں. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ بچے سے اس میں صرف انڈرسٹینڈنگ اور پرفارمنس چیک کی جاتی ہے. ایک بچے کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس بیس پہ وہ ریسپانس کس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ پرفارمنس چیک کی جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم پرفارمنس میئر کرتے ہیں اس کے اندر، اس ٹیکسانومی میں بچے کی اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ. کیسے؟ آپ ایک بچے سے سوال کرتے ہیں واٹ از یور نیم، وہ آگے سے ہنستا ہے واٹ از یور نیم، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پری اسٹرکچرل ہے، وہ اس سوال کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹاپک اور کویسچن، اور آپ کو رسپانس کرے گا کیسے؟ ارریلیونٹلی، میننگ لیس وے میں. اچھا پھر اس سے اگلا لیول ہے، ٹھیک ہے. یہ چونکہ ٹیکسانومی ہے، ہیرارکی ہے، اس میں لویسٹ لیول پری اسٹرکچرل ہے، ہائیسٹ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. اب اگلا سوال ہے. اگلا سوال آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز سے سنتے ہیں. اب وہ بتائے گا کہ بائی ایئر، کانوں سے میں سنتا ہوں. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جو ایئر ہے اس کے کمپوننٹ کیا ہے، اس کا اور کیا فنکشن ہے، یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسے آتی، مطلب صرف اس کو ایک پتہ ہے کہ بس کان صرف سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کو نہیں پتا. یا وہ پوچھتا ہے کہ دل کا کیا کام، وہ کہتے دل دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو اتنا ہی پتہ ہے کہ بھئی دل دھڑکتا ہے. اب بھئی دھڑکن میں کیا ہوتا ہے، وہ بلڈ کو کس طرح کا بلڈ آتا ہے، اس کو کس طرح پمپ کا، اسے نہیں پتہ کچھ بھی، صرف ایک چیز ہی پتہ ہے اس کو. تو کسی بھی کویسچن یا کسی بھی ٹاپک کے ایک اسپیکٹ کا اسے جب پتہ ہوتا ہے تو یہ دوسرا لیول، یعنی بالکل نہیں پتہ، پری اسٹرکچرل ہے. ایک اسپیکٹ کا صرف پتہ ہے، یونی اسٹرکچرل ہے. دین ہے ملٹی اسٹرکچرل. دل کا کیا کام ہے، دل دھڑکتا ہے، ہارٹ بیٹ کرتا رہتا ہے. اچھا اس ہارٹ بیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اس ہارٹ بیٹ سے وہ جو گندا خون ہے وہ دل جو ہے وہ پھیپھڑوں کو بھیجتا ہے، وہاں سے صاف خون جو آتا ہے اس کو پھر باڈی میں بھیجتا ہے، تو اس لیے یہ پھیلتا اور سکڑتا ہے جس سے ہمیں دھڑکن محسوس ہوتی. اب یہ ایک ہی چیز کے بارے میں ایک سے زیادہ چیزیں اس کو پتہ ہیں. انڈرسٹینڈنگ سیورل اسپیکٹس آف دا ٹاپک بٹ دیئر ریلیشن شپ ٹو ایچ ادر اینڈ ہول آر مسڈ. ملٹی اسٹرکچرل میں وہ ایک چیز کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کا اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ آپس میں ان کو انٹیگریٹ یا جوڑ نہیں سکتا. جبکہ ریلیشنل میں اب اس کو ایک سے زیادہ چیزوں کا پتہ ہے. جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے کہ آپ نے لاسٹ ویک کیا کیا،
تو ملٹی اسٹرکچرل میں وہ یہ بتائے گا کہ میں صبح اٹھا، ہم نے جو ہے سنڈے کو ناشتہ کیا، پھر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، اس سے پہلے ہم وہاں گئے تھے، ماموں کے گھر گئے تھے، پھر ہم رات ٹائم ہم نے فلاں جگہ ہم نے مووی دیکھی یا ہم نے فلاں جگہ گئے. اب مطلب وہ سیکوینس میں نہیں بتا پا رہا، اس کو پتہ ہے لیکن یہ ہے ملٹی اسٹرکچر. لیکن جب وہ اس کو ایک سیکوینس میں بتا رہا ہو صبح سے لے کر شام تک چیزوں کو ایک پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ، ایک آرڈر کے ساتھ، یہ جیسے میں نے آپ کو ہارٹ بیٹ کے ایگزامپل دیے، تو اب اس کے ڈفرینٹ فنکشنز کو ایک ترتیب سے کہ اس نے پہلے بتایا کہ گندا خون آتا ہے، صاف خون کو دل صاف کرتا ہے یا دل صاف خون کو بھیجتا ہے. اب یہاں پہ ریلیشنل میں وہ بتائے گا کہ پھیپھڑوں سے صاف خون آتا ہے دل میں، دل جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے پورے جسم میں، پورے جسم سے خون آتا ہے دل کے پاس جو خراب خون ہوتا ہے، دل اب اس کو بھیجتا ہے پھیپھڑوں میں، اور پھر یہ وہاں سے صاف ہو کے واپس دل کے اندر آتا ہے اور دل اس کو واپس بھیج. اب یہ مطلب اس نے ایک چیز بتائی ہے، ایک سے زیادہ اسپیکٹس، اور ان کو آپس میں کیا کیا، ریلیٹ بھی کیا ہے. یہ ہے ریلیشنل. دین آتا ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ایویلویشن ہوتی ہے. تو اس میں ایک بچہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی سچویشن، پروسیس، پرسن، ایونٹ کے بارے میں کیا کرے گا، جو آئیڈیاز ڈیولپ کرے گا. ایویلویشن میں ہم یہی کرتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اچھی ہے یا بری ہے، بہت اچھی ہے، یہ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو ایویلویشن اسی طرح ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ میں تھیم نکالنا، ٹھیک ہے، ایک چیز کے ایونٹ ٹاپک کے بارے سے ایک تھیم نکالنا. ایبلٹی ٹو جنرلائز اور اپلائی already gained integrated knowledge in new situation, ability to create new ideas after having mastery on a subject. تو جو نیو آئیڈیاز ایک بچہ کسی بھی ٹاپک سے لیتا ہے، یہ ہمارے ہوتے ہیں ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ یہ ڈیپ کیٹیگریز میں آتے ہیں، جبکہ سرفیس میں پری، یونی اور ملٹی اسٹرکچر. جو سولو ٹیکسونومی تھی نا، فرسٹ بگز اینڈ کالج نے 1982 میں دی تھی، اس کے سرفیس یہ دو تھے، ٹھیک ہے، یہ دونوں سرفیس تھے اور یہ ڈیپ تھے. جبکہ ریوائز کے یہ تینوں جو ہیں وہ سرفیس ہیں، اور یہ دو جو ہے ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ یہ کیا کہتے ہیں، ڈیپ کیٹیگری میں آتے ہیں. سولو از یوز ٹو چیک دا پرفارمنس آف دا لرنرس. یہ اس کے لیولز ہیں. اب ان دونوں کا آپس میں ایک شارٹ سا کمپیریزن ہے. لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری. اب ان کے سولو کا کیا نہیں ہوگا، جی سوری، ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکشن ہوگا نا، ایبلٹی ٹو کریٹ نیو آئیڈیاز. ہاں، ایویلویشن، کریٹیوٹی ان سے ریلیٹڈ ہے. کریشن ہوگا نا سر. ہاں جی ہاں جی، دیکھیں وہی، یہ میں دوبارہ آ جاتا ہوں. اس میں ہم نے بات کی ہے ایبلٹی ٹو جنرلائز، اپلائی آلریڈی گینڈ انٹیگریٹڈ نالج ان نیو سچویشن. آپ کے پاس جو نالج آلریڈی آپ کے پاس آ چکا ہے نا، تو اب آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ایویلویٹ کرنے کے بعد کسی بھی نیو سچویشن میں اس کو اپلائی کرتے ہیں، یا پھر آپ نیو آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں کسی بھی سچویشن سے. اور وہ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ ایویلویشن کے بعد کرتے ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے. تو یہ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ایویلویشن اور سینسس سے ریلیٹڈ ہے. ڈفرینس ہم بات کر رہے تھے. سولو ٹیکس بلوم کے فنکشن ابھی ہم نے پڑھ لیے ہیں پیچھے. اب سولو کے کیا فنکشن ہے؟ سولو جو ہے وہ بچے کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ایک انکریزنگ کمپلیکسٹی، بلکہ اس کی ڈیفینیشن ہم اسکپ کر گئے. اب اس کی ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہو جائے گی. سولو ٹیکسونومی از اے ماڈل دیٹ ڈسکرائب لیول آف انکریزنگ کمپلیکسٹی ان اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ آف اے سبجیکٹ. ایک بچے کی ایک سبجیکٹ یا ایک ٹاپک کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا جو انکریزنگ کمپلیکسٹی لیول ہے یہ بتاتی ہے. اچھا جی، دے ایکسپلین دا لیولز آف گروئنگ کمپلیکسٹی ان لرنرز انڈرسٹینڈنگ آف پرفارمنس ٹاسک اور سبجیکٹ. It support teaching to classify learning outcomes in terms of their complexity, enabling teacher to assess the student work in terms of its quality and depth as opposed to the quantity of items achieved. تو اس میں ایک ٹیچر جو ہے اسیس کرتا ہے کوالٹی کو، کہ کتنا کوالٹیٹیو رسپانس ہے ایک بچے کا. تو سولو ٹیکسونومی پیک میں یوز ہوتی تھی کسی دور میں. یونی اسٹرکچر 17%، ملٹی اسٹرکچر 66%، اور ریلیشنل جو ہے وہ 17% یہ یوز ہوتا تھا. اب نہیں ہوتا، اب پیک میں بھی بلوم ٹیکسونومی یوز ہوتی ہے، سولو نہیں ہو رہی. اچھا، سولو کا کیا فنکشن ہے؟ بچے کی انڈرسٹینڈنگ یا پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے. اب جب ہم ٹیچنگ کر رہے ہوں گے نا، تو اس وقت بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پلاننگ اسی کے اکارڈنگ کریں. اس میں ایک پروگریشن ہے جو کہ اس میں نہیں ہے. پروگریشن سے مراد ہے ایک لیول دوسرے لیول سے ملتا جلتا ہے
اور یعنی ہر لیول آنے والا لیول پہلے والے لیول سے ریلیٹڈ ہے اور اس سے تھوڑا سا کمپلیکس ہے. دیر از نیسسری پروگریشن ان دا مینر آف ٹیچنگ اور لرننگ. تو اس میں ایک پروگریشن ہے یہ یونی سے لے کر پری سے لے کر ایکسٹینڈرڈ ایبسٹریکٹ تک. ان میں ہائرارکی ہے لیکن ایک پروگریشن نہیں ہے. تو دیر از نیسسری پروگریشن ان دا مینر آف ٹیچنگ اور لرننگ. سولو از ایکسپلسٹلی یوز فار ججنگ دا آؤٹ کمز. یہ آؤٹ کمز کو میئر کرنے کے لیے خاص طور پر یوز ہوتی ہے سولو ٹیکسونومی. یہ تھیری ہے ٹیچنگ اور لرننگ کے بارے میں کہ ٹیچنگ اور لرننگ ہم نے کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی تھیری ہے. اسٹیپس ان میئرمنٹ اینڈ پرپز آف ایویلویشن سے ہم انشاءاللہ کل سٹارٹ لیں گے. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں.